حالیہ جو اختتام ہوا اسمبلی سیشن، اس کے بارے میں امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی یا عام ملازم بالخصوص ڈیلی ویجرز کیا سوچتے ہیں اور ان کا کیا رد عمل ہے، اس کو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آنریبل سیم صاحب نے جو کہا کہ 6 مہینے کا کمیٹی بنائی ہے، جب تک کمیٹی رپورٹ نہیں دے گی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے اور کچھ کام باقی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کمیٹی کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اگر سی ایم صاحب کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں اور کام کرنے کی ضرورت ہے تو ان کو فارملی اس کمیٹی کی جو ٹائم فریم ہے اس کو بڑھانا چاہیے تھا۔ ایسا کہنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ کو 6 مہینے دیے گئے تھے، ہم کو 2 مہینے اور دے رہے ہیں۔ اس کو انڈیفینٹ اوپن چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کمیٹی سال بھر بھی اپنا رپورٹ نہیں دے گی، کیا تب بھی ہمیں انتظار کرنا ہوگا؟ ہم سی ایم صاحب سے کہنا چاہتے ہیں، ہم کمیٹی کے حق میں ہیں، آپ نے کمیٹی بنائی ہے، 6 مہینے دے، 8 مہینے ہو گئے، اگر آپ کو لگتا ہے اور 2 مہینے کی ضرورت ہے تو آفیشلی پھر اس کا اعلان کیا جائے، اس آرڈر میں لکھا جائے کہ آپ کو 2 مہینے اور دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، انہوں نے اس 5-6 روز کی اسمبلی میں ایک کمیٹی کی رپورٹ بھی آئی، اس کو ایگری بھی کر دیا جو ان کے تنخواہ کے حوالے سے تھی۔ عوام کو پتہ ہونا چاہیے، ایک اور کمیٹی بنی تھی، ریویژن آف سیلری آف لیجسلیچرز، انہوں نے اپنی سیلری کو انہانس کیا اور وہ کمیٹی نے رپورٹ دی، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی۔ اور اس وقت اگر آپ یاد ہوگا، آنریبل سی ایم صاحب نے کہا اس میں جو پیسے لگیں گے وہ میں دیکھ لوں گا کہاں سے ارینج کروں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر سی ایم چاہے تو پیسے ارینج ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کمیٹی کو جو ٹائم فریم دیا تھا، اس نے اپنا رپورٹ اس میں پیش کیا اور تنخواہ میں بڑھوتری کی۔ ہم ویلکم کرتے ہیں، وہ لیجسلیچر ہمارے ہیں، ہمارے علاقوں میں ہی وہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ پروگرام اس کو، پالیسیز کو آن گراؤنڈ ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ وہ ملازم 9,000 پہ اپنا گزارا کر رہا ہے۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، سی ایم صاحب منیمم ویجز ایکٹ جو ریوائزڈ ہے، جب تک کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے، وہ اسمبلی میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب تک رپورٹ دیتی ہے کمیٹی، جب تک ہم تب تک ہم منیمم ویجز کو امپلیمنٹ کریں گے۔ ہم اگر 27,000 نہیں، کم سے کم 22-23,000 روپے ان کی تنخواہ کر لیتے ہیں جب تک کہ کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے۔ سی ایم صاحب نے وہ بھی نہیں کیا۔ ہمیں پوری امید تھی کہ وہ اس اسمبلی میں ڈیلی ویجرز کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ ہمارے پاس ایگزامپل ہے، وقف بورڈ میں آنریبل چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی صاحبہ نے، انہوں نے کیسے اپنے ڈیلی ویجرز کا 4,000 سے 14,000 کیا، بلکہ 18,000 کیا۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جب when there is a will there is a way always، اس نے کہا کہ میں ان کو بڑھاؤں گی، انہوں نے بڑھایا۔ ہم نے اس وقت اپریشیٹ کیا چیئرپرسن صاحبہ کو، لیکن وہ ایک بینچ مارک تھا پھر ہماری باقی بیوروکریسی کے لیے، ہمارے منسٹرز کے لیے، کہ وہ دیکھیں کہ جو ڈیلی ویجرز ہے، کیجول لیبرز ہے، سیزنل ہے، ان کی تنخواہ بھی ہم کم سے کم بڑھائیں۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرا، مجھے یہ کہنا ہے کہ جو اس وقت فگر گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ، 1 لاکھ سے کچھ زیادہ، اس بارے میں لوگوں کو کنفیوژن میں نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہونا چاہیے۔ سرکار نے 2014 میں جو کیبنٹ سب کمیٹی بنائی، جس کے سربراہ محترم آنریبل اسپیکر صاحب جو اس وقت ہے، اس وقت فائنانس منسٹر تھے، اس وقت انہوں نے اسکروٹینائز کیا۔ اسکروٹینائزیشن کے بعد 61,000 لوگوں کا جو فگر تھا وہ منظر عام پہ آیا، جو اس وقت ڈاکیومنٹڈ ہے، ابھی بھی سرکار کے پاس وہ ڈاکیومنٹڈ ہے۔ 16,000 2014 میں، 2014 کے بعد 2015 میں امپلائمنٹ پہ بین لگ گئی، اور جب بین لگ گئی اس کے بعد میں 2017 میں جب انہوں نے فگر دیکھے، اگر 14 میں 61,000 تھے، 15 میں جب بین لگ گیا، اگر اب یہ فگر بڑا ہوگا ایک سال تو کتنا بڑھ سکتا ہے؟ دوگنا تو نہیں ہو سکتا نا۔ 61 کے بجائے ہم 65 لے لیتے ہیں، 70 لیں گے۔ لیکن اس کے بعد میں سرکار نے کچھ سکیمیں انٹروڈیوس کی جموں کشمیر میں، مختلف محکموں میں، اور ان سکیموں کے تحت جن ٹیمپرری ملازمین کو ریکروٹ کیا گیا، جن کو
اپنے ڈپارٹمنٹ میں لایا گیا، ان کی جو سروس ہے وہ گورن کرتی ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن جو اس کی میں ہے، جیسے رہبری کھیل ہے، جیسے رہبری جنگلات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 61,000 لوگ ڈاکیومنٹڈ ہے، جن کو سیکورٹائزیشن کے تھرو کیبنٹ سب کمیٹی نے ہیڈڈ بائی دین فائنانس منسٹر آنریبل رافر صاحب، اس وقت 61,000 تھے۔ اس کے بعد میں جو کچھ اس میں ایڈ ہو گئے 2015 تک، یا اس کے بعد میں جو انہوں نے سکیموں میں لوگوں کو لگایا، آپ ان کو اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ ان کے سروسز کو آپ نے رہبری کھیل میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اس میں آپ نے کہا 7 سال ہوں گے ان کو ریگولرائز ہونا ہے اگینسٹ دا پوسٹ، تو اب وہ سرکار اس کو ریگولرائز کرے گی، وہ ان کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ تو وہ آج لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں بھائی 1 لاکھ ہے، 1,10,000 ہے، نہیں، آپ کو اس کی سیگریگیشن کرنی پڑے گی۔ جو 2014 میں 61,000 تھا، اس میں جتنی بھی بڑھوتری ہوئی تھی تب تک جب تک سرکار نے بین لگائی، وہ 5,000 6,000 10,000 ہو سکتے تھے، 1 لاکھ نہیں ہو سکتے۔ تو اس کنفیوژن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو پتہ چلے کہ 1,05,000 نہیں ہے، یہ وہی 61,000 ہے، اور زیادہ سے زیادہ 70 ہوں گے، لیکن اس کے بعد میں جتنے بھی لوگ یہاں پہ ریکروٹ ہوئے وہ کچھ سکیموں کے تحت ہوئے۔ دوسری بات جو ہم نے یہاں پہ سنا ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور باقی بیوروکریسی بھی میں بھی، اور منتری حضرات میں بھی، ایم ایل اے حضرات جو جس بات پر چرچا کرتے ہیں کہ ویکنسی میں اتنی ویکنسی ہونی چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سرکار نے ایک پرٹیکولر محکمے میں 41,000 لوگوں کو ریگولرائز کیا، پوسٹیں نہیں تھی، they have created 41,000 posts، وہ بھی اس ایجا کی اکائی تھی، ہم نے بھی اس جدوجہد میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور وہ صحیح کیا سرکار نے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ نے اس وقت 61,000 پوسٹیں کریٹ کی اور اس میں جو 4,400 کروڑ اپروکسیمیٹلی سرکاری خزانے پہ بوجھ پڑا اس کو بھی برداشت کیا، اگر آج آپ ان 61,000 لوگوں کو ریگولرائز کرتے ہیں اگینسٹ پوسٹس، مجھے نہیں لگتا 2,400 سے لے کر 2,600 کروڑ سے زیادہ اس پہ خزانے پہ کوئی اثر پڑے گا۔ تو سرکار کے لیے یہ کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں کہ پوسٹ ہے یا نہیں۔ اس وقت سپر انیومنری پوسٹس کو کریٹ کیا گیا کہ جو بندہ ریگولر ہو گیا آج یہ ریٹائر ہو جائے گا تو یہ پوسٹ ختم ہو جائے گی، اس کی وجہ سے کسی ڈپارٹمنٹ کو اپنے ریکروٹمنٹ رولز میں کوئی چینج نہیں کرنی پڑی، کریشن آف پوسٹس نہیں کرنی پڑی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اگر 9,000 روپے کوئی تنخواہ لے رہا ہے، یعنی تقریباً 35% فائنینشیل امپلیکیشن آلریڈی گورنمنٹ بیئر کر رہی ہے۔ جب ان کو ریگولرائز کیا جائے گا تو جو اس کی جو فائنینشیل امپلیکیشن ہوگی اس کا 30% سے لے کر 40% تک سرکار ابھی اس کو برداشت کر رہی ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں سرکار سے کہتے کہ آپ ایک آرڈر میں 61,000 لوگوں کو ریگولرائز کرو، ہم کہتے ہیں فیزڈ مینر میں کرو، ایک انیشیٹو تو لے لو، آپ انیشیٹو لے لو، آپ کے پاس مینڈیٹ ہے 5 سال کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، آپ ان کو فیزڈ مینر میں دیکھیں، سب سے سینئر جو ہے پہلے ان کا ایک گروپ آپ کر دو، آہستہ آہستہ کر کے ہمیں بھی پتہ چلے گا ایک انیشیٹ لیا سرکار نے، ایک گروپ کو ریگولرائز کر دیا، دوسرا کل ہوگا، تیسرا پرسوں ہوگا، اس طریقے سے وہ فیزڈ مینر میں کرے۔ ہم سرکار سے یہ نہیں کہتے کہ آپ ایک with the pen of stroke of a pen آپ ریگولرائز کرو 61,000 لوگوں کو۔ تو ہم یہاں پہ جہاں ہمیں زبردست دکھ ہوا کہ اس سیشن میں چیف منسٹر صاحب نے مارچ میں کیا گیا اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کمیٹی کو جو ہے ٹائم بڑھایا نہیں ہے، اس کو اوپن چھوڑا ہے، اس سے ہمارے ذہنوں میں خدشات پیدا ہوئے، لوگوں میں اضطراب کی حالت ہے، اور اس وقت ہم اس سے پہلے کہ ہم کوئی اور جدوجہد کا راستہ اختیار کریں، ہم یہاں پہ آپ کے مادھیم سے اپنے آنریبل چیف سیکرٹری صاحب سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ سی ایم صاحب نے اب بال جو ہے وہ بیوروکریسی کی کورٹ میں انہوں نے چھوڑی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ چیف سیکرٹری صاحب ان ملازمین کا، ان مظلوموں کا خیال کرتے ہوئے اس کمیٹی کی رپورٹ کو جلد سے جلد سرکار کے سامنے پیش کرے، تاکہ ہم دیکھیں گے کہ سرکار جو ہے وہ کس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کرے گی۔ کیونکہ کچھ اور خدشات بھی میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا، جب اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ رولنگ پارٹی کے ہی ایک ایم ایل اے نے ایک بل لائی ڈیلی ویجر کے حوالے سے، ہم اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، انہوں نے اتنی جرات کا مظاہرہ کیا، انہوں نے بل لائی،
اسی طرح سے حزب اختلاف میں سے ایک لیجسلیچر نے ڈیلی ویجر کے حوالے سے بل لائی، اس بل کو ایگری نہیں کیا گیا جو حزب اختلاف میں سے لائی گئی. اس کے بعد میں جو حزب اقتدار کے ایم ایل اے نے اپنی بل لائی اس کو کہا گیا کہ آپ اس کو واپس لے لیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر سرکار واقعی طور پہ ڈیلی ویجرز کا مسئلہ حل کرنا چاہتی ہے تو کوئی حرج نہیں تھا حزب اختلاف کی بل کو ایکسیپٹ کرنا یا اپنے ہی لائے ہوئے نمائندگی کی بل کو ایکسیپٹ کر کے قانون پاس کرنا. وہ ہمارے ڈیلی ویجرز پہ، سیزنلز پہ، کیجول لیبرز پہ اس پہ لاگو کیا جائے اور ان کی تنخواہوں کو ایٹ پار ود دہلی، ایٹ پار ود لداخ یا جو بھی یونین ٹیریٹری میں اس وقت جو ہماری سسٹر کنسرن ہے اس میں جو لاگو ہے وہ اس پہ لاگو کیا جائے. بصورت دیگر اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے یا سرکار پھر ایک بار اس کو ٹال مٹول کی پالیسی میں لے جاتی ہے تو امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اپنا پروگرام تشکیل دے گی اور جدوجہد کا راستہ اختیار کرے گی. اس کی تمام یہ کوئی دھمکی نہیں ہے، یہ ہم وہ حقوق کہہ رہے ہیں جو ہمیں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے دیا ہے، جو ہمیں لیبر لا نے دیا ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا، اس کی تمام ذمہ داری جو ہے وہ سرکار پر عائد ہو.